آخر ایسی کیا حکمتیں ہیں کہ جس سے انسان تقوی کی طرف آ جاتا ہے؟ روزے میں روزے کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے هو الامساک عن الاکل والشراب والجماع. تین چیزیں ہیں سادی سی کہ جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عام طور پہ انہی تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ روزہ بظاہر نہیں ٹوٹتا. کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور جو شادی شدہ افراد ہیں وہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے رک جانا. یہ تین باتیں. اگر کسی نے ان تین میں سے کسی ایک بھی بات کو نہ مانا، کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، یا کسی مرد یا عورت نے شادی شدہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کیے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بظاہر اس کا. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں کام اسلام میں جائز ہے. کھانا بھی جائز ہے، کلو وشربو، قرآن نے حکم دیا جتنا مرضی کھاؤ، بس ضائع نہ کرو. ولا تسرفو، اسراف نہ کیا کرو، ضرورت کے مطابق کھایا کرو اور اس کے علاوہ اسراف نہ کیا کرو. اور تیسرا، جو ازواج انسان کی ہوتی ہیں، مرد کی عورت بیوی ہے یا شوہر ہے، تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے تسکین بنا دیا ہے. قرآن خود ہی کہتا ہے جائز ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اب سوال یہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، کیا اللہ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اگر ساری خلقت یاد رکھ لیں، روزے دار ہو جائے، ابھی تو صرف مسلمانوں کی بات ہے نا، پوری دنیا روزہ رکھ لیں، تو اللہ کے کو اتنا سا بھی جو فائدہ اس کا نہیں، یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اور اسی طرح فرض کر لیں اگر ساری کی ساری خلقت روزہ رکھنا چھوڑ دے تو اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ بے نیاز ان چیزوں سے. تو پھر یہ روزہ ہم پہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں. وہ کس طرح؟ اب دیکھیں، کھانا بھی حرام ہو گیا، پینا بھی حرام ہو گیا، ازدواجی تعلقات بھی حرام ہو گئے اس روزے کے دوران. کیوں؟ دو طرح کے احساس آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو بھائی، رب کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے جو ہے تقوی آپ کو تب تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے منع کردہ احکامات سے آپ نہیں رک جائیں گے، اور جو اس نے حکم دیا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں چھوڑ دیں. اس میں آپ کو فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے؟ مثلا شراب ہے نا، اللہ نے حرام کی ہے. خنزیر کا گوشت ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. اب گوشت تو گوشت ہے، خنزیر بھی وہی کھاتا ہے جو بھینس کھاتی ہے، گھاس پھوس ہی کھاتا ہے. ٹھیک ہے. شراب کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے، سیب سے بنتی ہے، گندم سے بنتی ہے، دیگر سبزیوں اور فروٹ سے بنتی ہے. تو یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں؟ بالکل حلال ہے. ٹھیک ہے. اب حرام کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اصل اس کی تاثیر کیا ہے، اسے عقل کام کرنا، یہ ایک الگ باتیں ہیں. سب سے بڑا اس میں سب سے بڑی جو اس میں راز کی بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے دراصل ہمیں آزمایا ہے کہ دیکھو یار، ان کو میں نے کھانے کے لیے یہ دیا، جو انہوں نے چاہا دیا. تو روزے کی حالت میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو پریکٹس کروائی گئی ہے ان چیزوں سے صبر کرنے کی جو جائز ہے. کھانا، پینا اور ازدواجی معاملات عام حالات میں جائز ہے، لیکن جب رب کا حکم آ گیا تو یہ اب آپ کو پریکٹس شروع ہوگی. پورا مہینہ پریکٹس اس لیے شروع ہو گئی کہ اگر کبھی کبھار ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو کھانے پینے سے رکنا بھی پڑے، تو انسان رک جائے. بھئی روزے میں بھی تو رکا تھا نا، اب بھی رک جاؤ. مثلا کب موقع آتا ہے اس کا؟ ایسی کیا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، غربت، افلاس زیادہ ہے. کبھی کبھار ایسا موقع آ جاتا ہے انسان کی دیہڑی نہیں لگتی، انسان کی تنخواہ نہیں آتی، کاروبار اس میں نقصان ہو گیا،
فصلیں تھیں ان میں نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جتنے کاروبار ہیں وہ چل ہی نہیں رہے، تو انسان اس کھانے پینے کی خاطر پھر کرتا کیا ہے؟ بے ایمانی کی طرف چلا جاتا ہے، فراڈ کی طرف چلا جاتا ہے، اصلی چیز کی بجائے نقلی چیز بیچنا شروع کر دیتا ہے، کام جو ہے خلوص سے کرنے کی بجائے اس میں بے ایمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان میں پریکٹس کروا دی کہ پریکٹس کر لو بھائی، حالانکہ کھانے کو پڑا ہوا ہے گھر میں، کھانے کو بھی موجود ہے، پینے کو بھی موجود ہے، سارا کچھ اویلیبل ہے، اور اگر آپ چاہیں تو چھپ کے کھا بھی لیں، کسی کو کیا پتا۔ روزے کو رب نے اسی لیے تو کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، باقی جتنی نعمتیں ہیں ان کی جزا مقرر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جو ہے ثواب ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، صدقہ کر لیں، بار جو بھی، مگر جو روزہ ہے اس کی اللہ نے ثواب جو ہے مقرر نہیں کیا، کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں خالصتاً انسان چاہے بھی تو دکھاوا نہیں کر سکتا۔ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا کسی کو کیا پتا، میں کہتا بھی ہوں کہ میں نے رکھا ہوا ہے، کسی کو یقین آ سکتا ہے؟ یا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی پریکٹس روزے میں کیا ہے؟ تقوی کی، کہ ہم ہر طرح کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، پہلی بات۔ پھر جائے چیزوں کی پریکٹس، کہ ابھی برے حالات آ جائیں، کبھی دیہڑی نہ لگے، کھانے کو کچھ نہ ملے، تو سادی سی بات ہے روزہ رکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی جو ہے اپنے جتنے سوالی آتے تھے ان کو، سوالوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے گزری ہے، حتیٰ کہ نوبت یہ آتی تھی کہ گھر میں جو ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے دے دیا کرتے تھے، لیکن سائل کو کبھی خالی نہیں موڑتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر میں کھانے کو کوئی نہیں ہوتا تھا، مثلاً ایک بار آئے مسجد نبی میں، فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، گھر آ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ آپ سے پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانے کو تو کچھ نہیں۔ آپ آگے جملہ شاف ماتے اذن انی صائم، تو ٹھیک ہے پھر میں روزے سے ہوں، روزے کی نیت کر لیتے ہیں آپ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ آپ نے اپنی سیرت کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ اور اس پریکٹس کے ساتھ یہ درس دیا ہے کہ اگر کبھی فاقے کی نوبت آ جائے، اگر کبھی غربت کی نوبت آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ اگر کوئی دیہڑی نہ لگے، تنخواہ نہ ہے، گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، تو خواہ بخواہ لوگوں سے مانگنا شروع نہیں کر دینا، جس طرح رمضان میں روزے رکھتے ہو نا اس طرح ویسے بھی روزے رکھ لیا کرو۔ یہ پہلا ہے تقوی کا درس جو روزہ ہمیں دیتا ہے۔